ماشاءاللہ معزز مہمانان گرامی صاحب سب کا ماشاءاللہ مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی جانب سے بھی انتہائی مشکور ہوں۔ اور اب ماشاءاللہ منزل کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے صرف چند کلمات آغا صاحب کی شخصیت کے بارے میں۔ ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آغا صاحب نے ماشاءاللہ یہ محفل سجائی، اور آغا صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، ایک معروف انٹرنیشنل اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور کئی دینی کتب کے مصنف ہیں ماشاءاللہ، اور یورپ میں پورے یورپ میں ماشاءاللہ آپ کی تبلیغ دین اور مشن امام حسین کے لیے ماشاءاللہ مصروف عمل ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے ڈیجیٹل ورلڈ میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہدایت ٹی وی ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ اس کے بانی و سربراہ ہیں، اور جو صحیح معنوں میں ماشاءاللہ شیعت کی جو ترجمانی کرتا ہے، اور آغا صاحب سے گفتگو رہتی ہے، اور ترجمانی کے ساتھ ساتھ جہاں دفع کرنا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہاں دفع بھی کرتا ہے ماشاءاللہ، اور بھرپور ترجمانی کرتا ہے۔ اور ہم مشکور ہیں ریور گارڈن کے ماشاءاللہ ریزیڈنٹس کے کہ آغا صاحب یہاں تشریف لائے، اور ان کے آنے سے انشاءاللہ خیر و برکتیں انشاءاللہ ہمارے یہاں اس ایریا میں رہیں گی۔ ایک دفعہ پھر ہدیہ صلوات پڑھ لیجیے گا ماشاءاللہ۔ تمام علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، محفل آگے لے کے جاتے ہیں۔ علی مزاج علی دل علی نظر زینب ہے تجھ میں نہج بلاغا کے سب اثر زینب، جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی وارث ہیں، جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی وارث ہیں، ایک آسمان پہ خدا اور زمین پہ زینب۔ ایک دفعہ سلوات یا علی، ایک دفعہ سلوات پڑھ لیجیے گا۔ نظر اٹھا تو آئے گا نظر، حسین ایک ہے نظر، حسین ایک ہے، صدا کھلا ہے جس کا در وہ در، حسین ایک ہے وہ در، حسین ایک ہے۔ اور چادرہ معصومین اور 12 اماموں کے نام ذہن میں رکھیں، شعر ملاحظہ کیجئے۔ محمد میں 4 ہیں، علی بھی ان میں 4 ہیں، حسن بھی ان میں 2 ہوئے، یہ دین کا وقار ہے، حسن بھی ان میں 2 ہوئے، یہ دین کا وقار ہے، یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے، مگر حسین ایک ہے، خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے، زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے، زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے، ادھر خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے۔ اور آخری شعر۔ عدو نے چاہا بارہا رہے نہ ذکر آل کا، مگر شہید کربلا کا صرف یہ ہے معجزہ، مگر شہید کربلا کا صرف یہ ہے معجزہ،
جو کاٹ کے اونچا ہی رہا وہ سر حسین ایک ہے، وہ سر حسین ایک ہے، نبی کے گلستان کا شجر حسین ایک ہے، شجر حسین ایک ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے گا۔ میں اب ملتمس ہوں جناب شاہر اہل بیت تقی یوسف صاحب سے آئیں اور ماشاءاللہ نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ ایک بند مسدس سے آغاز کرتا ہوں، قبلہ اجازت ہے کہ امام ہی کا مقام یہ ہے جو مجھ پر اپنی نظر بھی رکھے۔ امام ہی کا مقام یہ ہے جو مجھ پر اپنی نظر بھی رکھے، میرے دکھوں اور مصیبتوں کی وہ پہلے ہی سے خبر بھی رکھے، میرے دکھوں اور مصیبتوں کی وہ پہلے ہی سے خبر بھی رکھے، جہاں پر جھکتی ہو سب جبینیں وہ ایسا ہی ایک گھر بھی رکھے، جہاں پر جھکتی ہوں سب جبینیں وہ ایسا ہی ایک گھر بھی رکھے، ہو حاجتیں بھی جہاں پر پوری وہاں پہ ایک ایسا در بھی رکھے، ہو حاجتیں بھی جہاں پر پوری وہاں پر ایک ایسا در بھی رکھے، تو کھلے ہوئے ان کے حکم سے سب ہمارے عقدوں کے باب آئے، کھلے ہوئے ان کے حکم سے سب ہمارے عقدوں کے باب آئے، سوال کرنے سے پہلے ہی ہر سوال کا بھی جواب آئے، سوال کرنے سے پہلے ہی ہر سوال کا بھی جواب آئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بالکل تازہ کلام ہے، کوئی مشکل کوئی دشواری نہیں نہ غم یہاں، کوئی مشکل کوئی دشواری نہیں نہ غم یہاں، ذکر شاہ کربلا کرتے ہیں ہم ہر دم یہاں، ذکر شاہ کربلا کرتے ہیں ہم ہر دم یہاں، ذکر آل مصطفیٰ کرتے ہیں جب جب ہم یہاں، ذکر آل مصطفیٰ کرتے ہیں جب جب ہم یہاں، معجزہ یہ ہے کہ لگتا ہے کیا پھر کم یہاں، معجزہ یہ ہے کہ لگتا ہے کیا پھر کم یہاں، ذکر حیدر محور موت و حیات ہے اس لیے، ذکر حیدر محور موت و حیات ہے اس لیے، زندگی کے دن گزارے جاتے ہیں بیغم یہاں، زندگی کے دن گزارے جاتے ہیں بیغم یہاں، فکر دنیا سے بھی گر آزاد رہنا ہو تمہیں، فکر دنیا سے بھی گر آزاد رہنا ہو تمہیں، ہے میسر باوفا کا سایہ پرچم یہاں ہے میسر باوفا کا سایہ پرچم یہاں، تو محفل انوار شعباں سے منور ہے جہاں، محفل انوار شعباں سے منور ہے جہاں، نور کی محفل ہے فرش و عرش پر باہم یہاں، نور کی محفل ہے فرش و عرش پر باہم یہاں، تو روشنی پھیلی ہوئی ہے چار سو جس کے سبب، روشنی پھیلی ہوئی ہے چار سو جس کے سبب، وہ چراغ آگہی ہونا کبھی مدھم یہاں، وہ چراغ آگہی ہونا کبھی مدھم یہاں، وارث کونین کو دینے مبارک جشن بھی، وارث کونین کو دینے مبارک جشن بھی، بارگاہ سبت پیغمبر میں ہے قائم یہاں، بارگاہ سبت پیغمبر میں ہے قائم یہاں، تو خون اکبر کا یہ صدقہ ہے یقیناً دوستو، خون اکبر کا یہ صدقہ ہے یقیناً دوستو، نوجوان رہتا ہے جو دین خدا ہر دم یہاں، نوجوان رہتا ہے جو دین خدا ہر دم یہاں، تو مقطع پیش کرتا ہوں کہ شبہ پیغمبر کی مدحت کے صحیفے غیب سے، شبہ پیغمبر کی مدحت کے صحیفے غیب سے، ابن یوسف کے لیے آتے ہیں اب پہ ہم یہاں، ابن یوسف کے لیے آتے ہیں اب پہ ہم یہاں،
تو ذکر شاہ کربلا کرتے ہیں ہم ہر دم یہاں، کوئی مشکل کوئی دشواری نہیں نہ غم یہاں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ محفل کو بڑھاتے ہوئے جناب میسم نقوی صاحب جو ہماری ریور گارڈن کی رونق ہے ماشاءاللہ، یہ رونق والا سید ہے، پوری محفل ایک طرف ہوتی ہے، یہ سید ماشاءاللہ رونق محفل ہوتا ہے، یہ بانیان ازا بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ہم ماشاءاللہ دعوت کلام اور دعوت سخن دیتے ہیں جناب میسم نقوی صاحب کو بآواز بلند سلام۔ بلا کے دشت میں یہ معجزہ کریں گے حسین، بلا کے دشت میں یہ معجزہ کریں گے حسین، چراغ خیمہ بجھا کر ضیاء کریں حسین، اور طواف کرنے کو آئے گا اس جگہ کعبہ، طواف کرنے کو آئے گا اس جگہ کعبہ، جہاں پہ آخری سجدہ ادا کریں گے حسین، بلا کے دشت میں بآواز بلند نعرہ صلوات، صلی اللہ۔ ہر اذان میں شمار ہے اکبر، 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 اذن پروردگار ہے اکبر، ہر اذان میں شمار ہے اکبر۔ اور یہ میں جوانوں کے نظر کر رہا ہوں پیش، یہ شعر ان کے لیے۔ اب وہی آئے گا مصلی پر، اب وہی آئے گا مصلی پر، جو تیرا پرصدار ہے اکبر، ہر اذان میں شمار ہے اکبر، رب اکبر کا جو حسین پہ ہے، رب اکبر کا جو حسین پہ ہے،
ہاں وہی اعتبار ہے اکبر، ہر اذان میں شمار ہے اکبر۔ حسن یوسف تو حسن یوسف تھا، حسن یوسف تو حسن یوسف تھا، جلوائے کردگار ہے اکبر، ہر اذان میں شمار ہے اکبر۔ اور قابل توجہ شعر، جس میں ناد علی سمٹ آئے، جس میں ناد علی سمٹ آئے، ایک ایسا حصار ہے اکبر، جس میں ناد علی سمٹ آئے، ایک ایسا حصار ہے اکبر، صرف وہ نور ہی نہیں ہے شکیل، صرف وہ نور ہی نہیں ہے شکیل، نور کی آبشار ہے اکبر، ہر اذان میں شمار ہے اکبر۔ اب شمع محفل آخری منقبت خواہ ہمارے ماشاءاللہ جناب زہیر عباس صاحب، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ، ہدایت ٹی وی میں ایک بہت مشہور حسین والے ماشاءاللہ پروگرام پیش کرتے ہیں، اس کے اینکر بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں انوار جشن کے تمام جو ولادتیں ہیں، ولادت باسعادت، ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آواز صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام مومنین کی جانب سے اپنے وقت کے امام کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور ہدایت ٹی وی کے چینل کی اسکرین کی توسط سے دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام مومنین کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بلند آواز سے درود پڑھے گا محمد علماء کی صحبت میں آپ کی تمام کی اجازت سے 4 مصرے عطا کر رہا ہوں۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، پوچھئے قرآن سے، فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھئے قرآن سے، ارے ہر کلام ان کا ملا لے آیت قرآن سے، آیت قرآن سے۔ اور دیکھیے گا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سماعت کر رہے ہیں کہ اے ابو طالب شجاعت، اے ابو طالب شجاعت، ہے تیرے گھر کی کنیز، ارے کوئی بھی بچہ تمہارا بھاگا نہیں میدان سے، میدان سے۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے
سے ملا دے. اب میں چاہوں گا آپ تمام اس عبادت میں شریک کو بلند آواز سے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. بلند آواز سے اللہ. ماشاءاللہ سلامت رہیں. لشکر مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. بلند آواز سے اللہ. سلامت رہیں. ان نظروں کو میری لائی کے دیدار بنا دے. پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ ہٹا دے. ہادی زماں کا رخ پر نور دکھا دے. اللہ سلامت رہے. ماشاءاللہ بلند آواز سے مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے. اللہ بلند آواز سے ماشاءاللہ مہدی سے ملا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. اور شبیر کے انصار میں شامل ہو میرا نام. ارے جوہر کا ہو محشر میں وہی ہو میرا انجام. خاک قدم حضرت شبیر بنا دے. اللہ مہدی اللہ مجھے لشکر مہدی سے. اپنے وقت کے امام کے حضور دعا کریں. ماشاءاللہ بہت سارے مومنین بیٹھے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں. بلند آواز سے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. اسلام نظر آنے لگا چاک گریباں. آزادی سے پھرنے لگا پھر مرحب دوران. وارث کو محمد کے کوئی کیسے صدا دے. اللہ مجھے مہدی سے ملا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں اس میں القواعد کر کے. شامل رہے لہجے میں صدا حرف صداقت. شمشیر تلے میں بھی کروں کوئی عبادت. اے کاش مجھے فاطمہ زہرا یہ دعا دیں. اللہ بلند آواز سے مہدی سے ملا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. تعظیم ظہور امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات. جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے. جیتے ہیں کیسے
کیسے سب کو بتایا حسین نے. آپ کی توجہ ہے میری طرف قبلہ. بسم اللہ بسم اللہ. جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے, اور لبیک لبیک یا حسین سکھایا حسین نے. جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے. اور شعر دیکھیے گا کہ کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا. کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا. کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا حسین نے. جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے. اور مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب. آپ یہاں تشریف لائے ہیں, قبلہ صاحب نے دعوت دی. آپ دیکھیے گا کہ کیسے قبلہ نے تو دعوت آپ کو دی ہے. مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب. ارے وہ آ گیا ہے, وہ آ گیا ہے جس کو بلایا. مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب. وہ آ گیا ہے جس کو بلایا حسین نے. جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے. اور یہ دیکھے گا کہ رزق حلال شرط ہے نصرت کے واسطے. ایسا ہی ہے نا کہ بلا جب تک رزق حلال نہیں کھائیں گے اپنے وقت کے حسین کی نصرت کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے. رزق حلال شرط ہے نصرت کے واسطے. ارے مقتل میں بار بار بتایا حسین نے. جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے. اور عقیدہ کی شعر دیکھیے گا کہ بلا کہ پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا. حاصل کلام پیش کر رہا ہوں, توجہ رکھیے گا کہ پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا. کیا لگا کہ جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا. جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین نے. جیتے ہیں. اور مقطع حاضر کر رہا ہوں, دیکھیے گا کہ صفدر کمر یہ ناز ہے ام البنین کو. صفدر کمر یہ ناز ہے ام البنین کو کہ جھولا میرے پسر کا جھلایا حسین نے. آپ سلام کیسے سب کو بتایا. جی ادا کریں بسم اللہ. ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے. ماشاءاللہ محفل کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں انشاءاللہ علماء کرام خطاب فرمائیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر انشاءاللہ جناب علامہ ڈاکٹر
غلام حسین عدیل صاحب کی طرف سے تمام علماء کرام اور علماء حق کا اور معزز مہمانان گرامی کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انشاءاللہ ملتمس ہوں جناب آغا قبلہ مولانا قاسم جعفری صاحب سے کہ زیر ممبر ہوں اور ذکر محمد والی محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. فبسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال فی حدیث قدسی ان اللہ جمیل ویحب الجمال وان یرا اثر النعمت علی عبد صلوات. تمام حمد و ثنا تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے جس ذات اقدس نے پوری کائنات کو خلق کیا. لائق درود و سلام وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا. اللہ کی وحدانیت، توحید، احدیت، صمدیت سب سے بلند ہے. یہاں تک علماء درس عقائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہنے میں بھی شرک کی بو آتی ہے جب تک متکلم کے ذہن میں ایک جملہ معنوی موجود نہ ہو. کیا مطلب؟ اللہ اکبر من ان یوصفا، اللہ اس سے بھی بلند ہے کہ اس کی صفت کی جائے. رب اکبر اس سے بھی بلند ہے کہ جس کی صفت کی جائے، وہ اس سے بھی بلند و بالا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ معنی نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے، کسی کے ساتھ تقابل نہیں ہے. وہ ذات ایسی ذات ہے جس کی صفت کی جائے اس کی صفت بھی انسان نہیں کر سکتا. اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا. اور حدیث قدسی میں رب اکبر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا میں پہچانا جاؤں، پس میں نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ اور نور اہل بیت اطہار کو خلق کیا تاکہ دنیا اس در پہ آئے اور مجھ اللہ کو پہچانے، میری معرفت کا حصول کرے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے انسان کو بہترین خلائق پہ خلق کیا ہے. اپنی تخلیق کا خود قصیدہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے انسان کو انسان بنایا عقل جیسی دولت دے کر. انسان غاروں میں رہتا تھا، انسان جنگلوں میں رہتا تھا، انسان ویرانوں میں رہتا تھا. اللہ نے عقل دی، عقل کے بل بوتے پہ وہ رفعت اور بلندیوں کی منازل طے کرتے کرتے زمانہ حاضر تک پہنچا. اور رب اکبر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ حسین ہے، حسن کو پسند فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نعمات کا اثر اپنے بندے پر دیکھوں. اگر اللہ دولت دے، مال دے، اچھی بلڈنگ، اچھی رہائش، اچھی سواری اور نیک ہم سفر کا انتخاب، یہ حسن الہی ہے.
یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. ہم سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں. جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے ہمیں مدعو کیا، مومنین آئے. ابھی میرے برادر محترم پڑھ رہے تھے کہ حسین بلاتا ہے. میں کہتا ہوں حسینی کا مقام اس سے بھی بلند ہے. حسین کہتا ہے چلے جاؤ، چراغ بجھ جاتا ہے، لیکن حسین اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حسینی کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمیں ذبح کر دیا جائے، ہمارے ذروں کو خاک میں اڑا دیا جائے، لیکن حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حسین کے چاہنے والے تو وہ ہوتے ہیں چراغ گل ہونے کے بعد بھی حسین کا دامن نہیں چھوڑتے. اس لیے میں آپ کی محبت کو دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، مت پوچھ وقت کی بے زباں کتابوں سے، سنو جو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے. سنو جو آزاں تو حسین زندہ ہے. ایک جشن کا سماں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ قبلہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ شعراء کا بڑا مقام ہے. معصومین علیہ السلام شعراء کو بلاتے تھے اور ان سے کلام سنتے تھے، انہیں نوازتے تھے. اگر شاعر اپنے اشعار کو قرآن و حدیث اور فرمان معصوم کے زیر سایہ بیان کرے، اس کو زہرا کے سلام آتے ہیں، زہرا کی دعائیں آتی ہیں. تو ایک جشن کا سماں ہے. ایک سرائکی مصدق صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سرائکی تو سب سمجھتے ہیں نا. میں بغیر تمہید باندھے مختصراً عرض کر رہا ہوں. حال دی کیا مجال تھی وے مخل او میرے بیان دے وچ، علی عظیم المثال در ہے خدا دی یکی دکان دے وچ. کوئی منیندا یا نہیں منیندا نہیں فرق پوندا میرے مولا دی شان دے وچ. خدا کو بھی کچھ لوگ نہیں منیندے خدا دے اپنے جہان دے وچ. جہڑا شخص علی کو خدا منیندا ہے او شخص ودا غلطی کریندا ہے. کیوں؟ علی دی بندگی خدا دا ناز ہے، علی خدائی کو کیا کریندا ہے. شریف زادو حلال لوگو علی کو اپنا امام سمجھو، جکر نہ سمجھو امام ہی کو تو اپنے آپ کو ولد الحرام سمجھو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوب. انسان کی دنیا میں سعادت مندی اور خوش بختی کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بہترین نیک سیرت کنیز زہرا شریک حیات، دوسرا کشادہ اور بہترین مکان، اور تیسری سعادت ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق سواری. اللہ نے تمام مومنین کو ان بہترین نعمات سے نوازا ہے، اور گھر ایسا گھر ہو جو گھر عزاخانے اور مسجد خدا کے ساتھ ہو. اس گھر کی عظمت کیا ہے، اس گھر کی منزلت کیا ہے جو گھر علم عباس کے لہرانے کے سائے کے نیچے ہو. میں کہتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دنیا کو جب پکاریں گے کسی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. امام کی صدائے حق کائنات کے کونے کونے میں پہنچے گی، اور حق والے حق کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے امام کی طرف قدم اٹھائیں گے. ایک قدم پاکستان میں، دوسرا قدم بیت اللہ شریف امام کے قدموں میں ہوگا. لیکن سعادت مند ہیں وہ ٹی وی چینل جو زمانے کے امام کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اس دور میں یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اور آپ کی محبت کو دیکھ کر علم عباس سامنے ہے، عزاخانہ اور مسجد خدا سامنے ہے. عرض کر رہا ہوں بے بہا میں کو رزق مل دے علی ولی دے قدم دے تلے. نہیں توجہ نہیں فرما رہے ہیں. بے بہا میں کو رزق مل دے علی ولی دے قدم دے تلے.
خدا میرا نصیب لکھیے حسین دے صدقے کرسی لوہو قلم دے تلے بے بہا میں کو رزق مل دے علی ولی دے قدم دے تلے خدا میرا نصیب لکھے حسین دے صدقے کرسی لوہو قلم دے تلے قسم خدا دی نہیں چین آندا میں کو باغے ارم دے تلے ایک کوٹھیاں بنگلے نہیں بھاندے میں کو سکون مل دے علم دے تلے یا علی ماشاء اللہ مریم کا پدر عمران ہے گر زہرا کا پدر محبوب خدا مریم کا مصدر چھوڑنا تھا زہرا کو شرف حیدر کا بنا تاریخ نے مریم پہ عیسیٰ کا بہر ذکر کیا قربان خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربہ کر ڈالا کرار کا پوتا مادی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا زہرا کے پتھر کے قدموں میں مریم کے پتھر کا سر ہوگا نعرہ حیدری ماشاءاللہ تقبل اللہ. پس شب جمعہ ہے، ایک دعا اور آپ کی زحمت تمام. پاک پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ عظیمہ میں لوگ آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مشکل میں گھرا ہوا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے تاکہ رب اکبر میری مشکل آسان کر دیں. تو پاک پیغمبر، میں ترجمہ کر رہا ہوں، پاک پیغمبر اپنے دست نبوت اور رسالت کو بارگاہ احدیت و سمدیت میں بلند کرتے اور دعا فرماتے، اے مشکل کشا تجھے واسطہ ہے مشکل کشا کا، فلاں کی مشکل کشائی فرما. اے مشکل کشا تجھے واسطہ ہے مشکل کشا کا، فلاں کی مشکل کشائی فرما. انتہائی اختصار کے ساتھ جب پاک پیغمبر یہ دعا فرماتے، اصحاب کانوں کو بلند کرتے، ایک دوسرے میں باتیں کرتے اور کہتے جب بھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے پاک پیغمبر علی کو وسیلہ بناتے ہیں. پاک پیغمبر ہر وقت علی مولا کو وسیلہ بناتے ہیں. کبھی علی کو بھی مشکل پیش آئے گی، حجت کے اتمام کے لیے پاک پیغمبر مسند نبوت اور رسالت پہ رونق افروز ہیں، اصحاب کا جمع غفیر ہے. علی مولا تشریف لائے، پیغمبر نے استقبال کیا، اپنے پہلو میں علی کو پریشان دیکھا. یا علی لگتا ہے آج پریشان ہو. ہاں یا رسول اللہ، آج علی کو ایک پریشانی لاحق ہے، علی کے لیے دعا کیجئے تاکہ میری مشکل حل ہو جائے. اگر فضائل معراج، فضائل علی ابن ابی طالب کی معراج کرنا چاہتے ہیں تو توجہ کا طالب ہوں. حضرات محترم، جب علی مولا نے یہ جملہ کہا سارے صحابہ نے کانوں کو بلند کیا. آج لطف آئے گا. علی کو پریشانی لاحق ہوئی. آج کوئی صحابی کہتا ہے پاک پیغمبر مجھے وسیلہ بنائیں گے، کوئی کہتا ہے مجھے وسیلہ بنائیں گے، کوئی کہتا ہے مجھے وسیلہ بنائیں گے. میری لاکھ لاکھ جان قربان عظمت علی ولی پہ پیغمبر نے یوں دعا کی، اے مشکل کشا تجھے واسطہ ہے مشکل کشا کا، مشکل کشا کی مشکل کشائی فرما. اے مشکل کشا تجھے واسطہ ہے مشکل کشا کا، مشکل کشا کی مشکل کشائی فرما. شب جمعہ آؤ ہاتھوں کو بلند کریں اور ایک دعا مانگیں. بندہ ہر حال میں ایکٹیو چاہیے، اس قوم شیعہ کو اللہ کا سلیکٹیو چاہیے. بندہ ہر حال میں ایکٹیو چاہیے، اس قوم شیعہ کو اللہ کا سلیکٹیو چاہیے. ارے سقیفہ کے ڈیفالٹروں سے احتساب لینے کے لیے ہمیں تو مہدی سا چیف ایگزیکٹو چاہیے. آگے محفل چل رہی ہے انشاءاللہ. اب میں جناب ڈاکٹر محمد کیفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد والے محمد بیان. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ صاحب
ریاض حسین صاحب کے ماشاءاللہ جو مناسبت سے بڑا تعارف ہے. تمام علماء حقہ کی شان میں بآواز بلند صلوات. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان وماتوا علی الایمان ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الملعونین. والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ وعصمة الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ وعبادة السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت الجعفریہ والفیض الکاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودۃ التقویہ والنکاوۃ النکویہ والہیبۃ العسکریہ وغیبۃ الالہیہ بامر اللہ. صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا خلق کیا ہے. بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا ہے. اہل بیت سے ہماری محبت جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے. کسی بھی صورت میں ہمارا نظام نہیں چل سکتا، گزارا نہیں ہو سکتا، عبادات قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہم ولایت و محبت اہل بیت کا عہد نہ کریں، یقین نہ رکھیں. ہماری مجبوری ہے. ایک چھوٹی سی روایت حدیث آپ کی خدمت میں، پھر دوسری طرف میں آپ کو زحمت دوں گا. ہماری مجبوری، چھوٹی سی روایت علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار میں ایک روایت لکھی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر ہمارا بالکل کوئی نظام نہیں چل سکتا، کچھ بھی نہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، نمازیں، عزاداری، عبادات، سب کچھ کا تعلق صرف اور صرف محبت اہل بیت سے. مقام محشر ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں مقام محشر 44ویں جلد میں مقام محشر ہے، وہاں ہم سب موجود ہیں. امیر المؤمنین لواء الحمد کی چھاؤں کے نیچے معصومین ہیں.
چند قدم آگے آتے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا، جو تیرا حج ادا نہیں کرتا، وہ 100 دفعہ کہے میں علی والا ہوں، میں علی کہہ رہا ہوں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آواز قدرت آتی ہے یا علی تجھے میں اللہ سے اتنی محبت ہے، یہ جتنی چیزیں تو کہہ رہا ہے یہ حقوق اللہ ہیں، نماز میں اللہ کا حق ہے، روزہ میں اللہ کا حق ہے، حج میں اللہ کا حق ہے، تو کہہ رہا ہے جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنی محبت جو میرے کام نہ کرے تو اسے اپنا نہیں بناتا، تو اے علی تو بھی سن لے، جو میری نمازیں پڑھتا ہو، میرے لیے روزے رکھتا ہو، میرا حج ادا کرتا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا میں اللہ کی راہ پہ لٹا دیتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جاتا ہو، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت و محبت نہیں ہے تو میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے۔ آپ نے نعرہ لگایا ہے نا، ایک حدیث اور یاد آئی ہے بہار الانوار میں، یہ جو لفظ علی کہتے ہیں نا، لفظ علی، اس کی کتنی عظمت ہے، کتنا ثواب ہے۔ ایک دفعہ اگر کسی کی دہن مبارک سے لفظ علی نکل جائے اس کا ثواب کتنا ہے، کبھی ہم نے اس کا اندازہ نہیں لگایا، لیکن علامہ مجلسی نے بہار میں ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام فرمایا من کالا مرتن واحدتن یا علی، جو شخص صرف ایک دفعہ، ابھی آپ نے اس محفل میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یا علی کہا ہے، کتنی دفعہ، فرمایا من کالا مرتن واحدتن یا علی، جس نے صرف ایک دفعہ کہا یا علی، ثوابہ کثواب 16 الف قراءۃ القرآن، اس کا ثواب 18,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کے برابر ہے۔ اچھا وہ کس کے پڑھے ہوئے قرآن؟ قبلہ صاحب کے پڑھے ہوئے قرآن، میرے پڑھے ہوئے قرآن، آغا رہبر کے پڑھے ہوئے قرآن، آغا سستانی کے پڑھے ہوئے قرآن؟ کہا نہیں ان کے پڑھے ہوئے قرآن نہیں، 16 الف قراءۃ القرآن الذی یختمہ، وہ 17,000 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کا ثواب جو میں جعفر صادق نے خود تلاوت کیا۔ تو بہرحال ان کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا۔ بس میں دوسری طرف جانا چاہتا تھا، بھئی میں اور آپ محبت کرتے ہیں، مجبور ہے، نماز قبول کروانی ہے، عبادت قبول کروانی ہے، جنت میں جانا ہے، ہماری مجبوری ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا جو بے نیاز اللہ ہے، جس سے کسی چیز کی احتیاج نہیں، تمام محتاجوں کی احتیاج کا صرف اور صرف وہی ایک والی وارث ہے، سمجھ نہیں آتا وہ کیوں اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ بھئی ہم تو محبت کریں، ہماری مجبوری ہے، نماز قبول کروانی ہے، روزہ قبول کروانا ہے، جنت میں جانا ہے، اعمال قبول کروانے ہیں، خود کو انسان کہلوانا ہے، لہذا ہماری مجبوری ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں، انسان بننے کے لیے ہماری مجبوری ہے، لیکن اللہ کیوں کرتا ہے؟ اور اللہ کی محبت کا جو تقاضا ہے کہ اہل بیت سے کتنی محبت ہے اللہ کو، یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس کا شان نزول حدیث قصہ ہے، شان نزول حدیث قصہ ہے، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔
اس میں صرف ایک جملے کی وضاحت، چونکہ وقت بالکل بھی نہیں ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی اہل بیت سے کتنی محبت ہے، اللہ کیوں اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ ایک جملہ ہے جناب جبرائیل علیہ السلام کا، جب چادر سیدہ کے نیچے پائنتن پاک جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت جبرائیل بارگاہ خداوندی میں ایک عرض کرتے ہیں حدیث کے سامنے، یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ جو کبھی آ کے دروازے پہ دق الباب کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے من علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ باہر سے آواز آتا ہے انا خیاط الحسنین۔ کبھی جھولا جھلانے جاتا ہے، کبھی چکی چلانے جاتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی اور فرشتہ یہ سوال کر رہا ہوتا میں تعجب نہ کرتا، میں تو اس پہ تعجب کر رہا ہوں۔ سوال وہ کر رہا ہے اور اس گھرانے کے متعلق کر رہا ہے، وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ قبلہ علامہ حسین بجاڑہ صاحب نے تفسیر انوار النجف میں ایک جملہ لکھا ہے، جو جبرائیل کا استاد گھرانہ ہے، استاد گھرانہ قبلہ جاڑہ صاحب نے، میں اس کی وضاحت نہیں جا سکتا کیسے استاد گھرانہ، وہ پوچھ رہا ہے۔ اچھا، یہاں شارحین نے جنہوں نے حدیث قصہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے کئی جوابات دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ جبرائیل فرشتہ ہے، فرشتہ تو نوری مخلوق کو کہتے ہیں، نور ہوتا ہے، لیکن آج چادر سیدہ کے نیچے انوار خمسہ تھے، یہ بھی نوری مخلوق تھا، نور تھا، لیکن آج چادر زہرا کے نیچے 5 نور تھے، انوار خمسہ۔ گویا جبرائیل کی بھی آنکھیں چندھی آ گئی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، اس لیے پوچھ رہا تھا یا رب ومن تحت ھذا الکسا۔ لیکن یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، ایک طالب علم کے لیے، ایک علمی ماحول کے لیے یہ جواب ناقابل قبول ہے کہ جناب پائنتن پاک اگر جمع ہو جائیں تو جبرائیل کو نظر نہیں آتا، پھر تو چکی چلانے آئے تو بی بی کہے جی حسنین آپ باہر چلے جائیں، یہ تو باعث زحمت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کیا؟ صرف یہی جواب عرض کر کے بات ختم ہو جائے گی۔ جواب اس کا ہے کیا؟ میں نے کافی تلاش کیا، اس کا جواب حدیث قصہ کے اس جملے کا یا رب ومن تحت ھذا الکسا، اس کا جواب مجھے ملا سورہ طٰہٰ سے۔ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں لنک ہے۔ سورہ طٰہٰ سے اس ایک جملے کا کہ یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، اس کا جواب ملا سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ میں بڑا عجیب منظر ہے، یہاں جبرائیل پوچھ رہا ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ سوال کر رہا ہے، رب سوال کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ زمین پہ چہل قدمی فرما رہے ہیں، ہاتھ میں عصا لیا ہوا ہے، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ آواز قدرت آتی ہے ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ یہاں تو نہیں سوچا جا سکتا جی اللہ کو پتہ نہیں ہے، میں کہوں گا یا اللہ تجھے چھوٹا سا دایاں ہاتھ نظر آ گیا، ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اتنا بڑا عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ نظر نہیں آیا؟ نہیں، اللہ تو 2 پتھروں کے درمیان بھی معلوم کرتا ہے کہ یہ جاندار بھوکا ہے، پیاسا ہے، وہاں بھی اسے رزق فراہم کرتا ہے۔ صرف علم نہیں ہوتا کہ یہ بھوکا ہے، رزق بھی وہاں دیتا ہے۔ تو جب یہ سوال آیا مفسرین پریشان، یہاں سے تو نعوذ باللہ من ذالک لازم آ رہا ہے جہل خداوندی۔ اللہ جو پوچھ رہا ہے ما تلک بیمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ اللہ کو تو نہیں پوچھنا چاہیے۔ اب اگر اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے، سیم ہمیں حدیث قصہ کے اس جملے کا جواب مل جائے گا۔ اب جب یہاں پہنچے تو مفسرین نے کہا نہیں جی نہیں، ہر سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ سوال کرنے والا اس بات کو نہیں جانتا، ہر سوال اس لیے نہیں ہوتا۔ بسا اوقات سوال اس لیے کیا جاتا ہے اس بندے کو اس چیز سے محبت ہے، سوال کرنے والا چاہتا ہے دیکھو تو صحیح یہ کیا کہتا ہے، پتہ ہے عصا ہے دائیں ہاتھ میں، لیکن موسیٰ کو عصا سے محبت تھی، اللہ چاہتا تھا دیکھو تو صحیح موسیٰ کیا کہتا ہے۔ جب اللہ نے پوچھا ما تلک بیمین کا یا موسیٰ،
موسیٰ کی آواز آئی یا رب افایا، پروردگارہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میری بکریاں بھیڑیں جب بھوکی ہوتی ہیں درختوں کے پاس جاتا ہوں، پتوں پہ مارتا ہوں، پتے ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں، بکریاں اپنا پیٹ پال لیتی ہیں، وَوَالِيَ فِيهِ مَعَارِبٌ أُخْرَىٰ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بکریاں چرانے جاتا ہوں، دھوپ ہوتی ہے بہت تیز، میں اوپر چادر ڈالتا ہوں، درمیان میں عصا رکھتا ہوں، چھاؤں بنا کے سائبان بنا کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ بھئی اللہ نے تو نہیں پوچھا تھا موسیٰ تو عصا کا کرتا کیا ہے، لیکن موسیٰ کو عصا سے محبت تھی، موسیٰ نے عصا کے 3 فضائل بیان کر دیے کہ میں اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں، بکریوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں، اور دھوپ میں سائبان بھی بناتا ہوں۔ یہاں بھی جبرائیل کو پتا تھا اللہ کو اہل بیت سے محبت ہے، جبرائیل چاہتا تھا دیکھوں تو صحیح اللہ کیا کہتا ہے۔ جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، آواز قدرت آئی، جبرائیل دل تیرا کر رہا ہے اہل بیت کے فضائل سننے کا۔ اہل بیت کے فضائل 1 to 1 نہیں ہوتے، 1 to 1 میٹنگ ہوتی ہے، اہل بیت کے فضائل مجموع میں ہوتے ہیں۔ حدیث کسا میں آواز آئی یا ملائکتی و سکان سماواتی، ابراہیم سارے ملائکہ کو، جبرائیل سارے ملائکہ کو بلا لو، سکان سماواتی، میرے جتنے آسمان ہیں سارے آسمانوں کے درمیان رہنے والی تمام مخلوقات کو بلا لو، آج مجمع بلا لو، ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے، میرے سارے ملائکہ تم بھی جمع ہو جاؤ، پھر جبرائیل تم سوال کرنا میں اللہ جواب دوں گا۔ جب سارے جمع ہو گئے اس وقت جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یا اللہ اس چادر میں کون ہے، آواز قدرت آئی بے عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، وما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء، میں نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ میں درخت پیدا کرتا، نہ میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرتا، میں نے پوری کائنات 5 تن کی محبت میں خلق کی ہے۔ وما علینا السلام۔ ارباب دانش، اہل علم حضرات، بزرگان دین، جوانان ملت، علماء کرام، آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور بالخصوص قبلہ علامہ ڈاکٹر حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین عدیل صاحب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ بہت کام کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ فقط UK کی سرزمین پر کام کر رہے ہیں، لیکن جب پاکستان میں آئے تو پتہ چلا کہ یہاں بھی یہ اسی نور کی شعاؤں کو پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ بھی مستفید ہو رہے ہیں، ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ بس چند ایک باتیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اپنی طرف سے تو پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف مختصر سا کروایا ہے، توجہ میری طرف رہے۔
یہ تصویریں بنتی رہتی ہیں، ویڈیو بنتی رہتی ہیں، آپ میری طرف توجہ کریں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے نہایت ہی مختصر انداز میں تعارف کروایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حسین کون ہیں کہ جن کا سارا سال ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حسین مصطفیٰ کی نگاہ میں کیا ہے، حسین کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ صرف 2 جملے اس حدیث کا پہلا حصہ نہایت ہی آسان ہے، لیکن جتنا پہلا حصہ سمجھنا آسان ہے اتنا ہی دوسرا حصہ مشکل ہے۔ گھبرائے نہیں، آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ یہ تو ہر بندہ جانتا ہے، بآسانی جانتا ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، پوتا دادا سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، یا یوں کہتا چلوں کہ ہر فرع اصل سے ہوتی ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس حدیث کا دوسرا حصہ وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، یہ ذرا مشکل ہے۔ ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر نانا نواسا سے ہو تو کیسے؟ اور پھر دیکھیے بیان کرنے والی زبان کوئی عام زبان نہیں، یہ وہ زبان ہے کہ جس پر توحید کی نص ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، دیکھو یہ نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں۔ یعنی مصطفیٰ کی ہر بات کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں بول رہا ہوں، وہ مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے نا، ہم لوگ جذبات میں آ کر اپنے نالائق بیٹے کی بھی تعریف کرتے ہیں، ہے نا مزاج؟ اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم نالائق بیٹے کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ اگر بچہ سال میں 1 بار 2 بار کلاس میں 3 بار بھی فیل ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بیٹا نالائق ہے، ہم ہمیشہ استاد کی شکایت کرتے ہیں، استاد حرام خور ہے، استادوں نے پڑھایا ہی نہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر استاد نے نہ پڑھایا ہوتا ساری کلاس پاس ہو رہی ہے۔ کیوں تھک گئے ہیں؟ میں نے تو ابھی اور اوپر لے جانا ہے، بولیے میرے ساتھ۔ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ ساری کلاس پاس ہو رہی ہے اور میرا بیٹا فیل ہو رہا ہے۔ یہ ہے جذباتی محبت۔ لیکن یاد رکھیں، مصطفیٰ جذباتی محبت کا پرچار کرنے کے لیے نہیں آئے، مشیاتی محبت کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے ہوں، وہ اس قابل ہے تو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں اس سے ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ کون مصطفیٰ؟ امت کی نبضوں کو جاننے والا مصطفیٰ، امت کے تیور دیکھ کر
ان کی عاقبت بتانے والا مصطفیٰ، امت کا مزاج شناس مصطفیٰ۔ چلیے میں ایک اس سے بھی آگے کلمہ کہتا ہوں، نہ فقط امت کا مزاج شناس ہے بلکہ قرآن کے بھی مزاج سے واقف ہے، اس لیے کہ خود خالق فرما رہا ہے اے مصطفیٰ تجھے قرآن آ کر لینے کی ضرورت نہیں، موسیٰ کی حیثیت اور ہے، تیری حیثیت اور ہے۔ موسیٰ توریت کے طالب تھے، آپ قرآن کے طالب نہیں، قرآن آپ کا طالب ہے۔ جہاں تم ہوگے قرآن وہاں نازل ہوگا۔ آپ مکے میں ہیں، قرآن مکے میں نازل ہوگا۔ آپ میدان جنگ میں ہیں، قرآن میدان جنگ میں نازل ہوگا۔ آپ مدینہ چلے جائیں گے، قرآن مدینہ میں نازل ہوگا۔ آپ مسجد نبوی میں ہوں گے، قرآن مسجد نبوی میں۔ بھائی اس لیے کہ آپ قرآن کے طالب نہیں، قرآن آپ کا طالب ہے۔ وہ مصطفیٰ یہ فرما رہا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ حسین دیکھیے کہ ہر انسان میں دو طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں۔ ایک اس کی ذاتی خوبی ہوتی ہے اور ایک نسبی خوبی ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ ایک اس کی اپنی ذاتی خوبی ہے، اس کو حسب کہا جاتا ہے۔ ایک ذاتی خوبی تو نہیں لیکن کسی کا رشتہ دار ہے۔ مثال کے طور پر ایک خود عالم ہے، دوسرا عالم کا بیٹا ہے، دنیا عالم کا بھی سلام کرتی ہے اور بیٹے کا بھی سلام کرتی ہے، اس لیے کہ عالم میں ذاتی خوبی ہے، بیٹے میں نسبی خوبی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ تھوڑا بولیے، جشن ہے نا۔ میں اور قریب اور کا بات کرتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہے، یہ اس کا ڈاکٹر ہونا اس کی ذاتی خوبی ہے، اور جو ذاتی خوبی ہو اسے حسب کہا جاتا ہے۔ دوسرا خود تو ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر کا بیٹا ہے، دنیا دونوں سلام کرتی ہے۔ لیکن اب اندازہ لگائیے پیغمبر کی حدیث کا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی مصطفیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حسین کا نسب جاننا چاہتے ہو تو حسین مجھ سے ہے، اور اگر میرا حسب جاننا چاہتے ہو تو میں حسین سے ہوں۔ بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حسین کا نسب اتنا بلند ہے کہ میں مصطفیٰ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں حسین کے بابا جیسا میرا بابا نہیں، حسین کے نانا جیسا میرا نانا نہیں، حسین کی ماں جیسی میری ماں نہیں۔ یعنی مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ حسین کا نسب اتنا بلند ہے کہ میں مصطفیٰ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن حسین کا حسب کتنا بلند ہے۔ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، یعنی مصطفیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں، میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو حسین کو پہچانو،
اگر حسین کو جاننا چاہتے ہو تو مجھے پہچانو. یعنی آپ یوں دیکھ لیں 4 ہجری 3 شعبان سے لے کر 61 ہجری تک حسین رسول سے. میں اس حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں, آپ کو نیند آ رہی ہے, بس آخری جملے ہیں. 4 ہجری 3 شعبان سے لے کر 61 ہجری تک حسین رسول سے, 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول حسین سے. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت. لیکن اندازہ لگائیے حسین کی مشکلات کا. ایک ان پڑھ گھرانہ ہے نا, اس میں رہ کر پڑھنا مشکل ہے, ایسے ہی ہے. لیکن اگر پرائمری بھی پاس کر جائے تو گریجویٹ سمجھا جائے گا. جہاں سب انگوٹھے لگانے والے ہوں وہاں پرائمری پاس بھی گریجویٹ سمجھا جائے. بھائی ایک بخیل گھرانہ ہے, توجہ ہے, ایک بخیل گھرانہ ہے. اس بخیل گھرانے میں رہتے ہوئے سخی بننا مشکل ہے, لیکن چند پیسے دے دے گا تو نامور بننا آسان ہے. اب اندازہ لگائیں حسین کی مشکلات کا. حسین اس گھرانے سے ہے کہ جس کے باپ نے کسی بھی بلندی کے نچلے زینے پر قدم رکھا ہی نہیں. بھائی دیکھیے نا, باپ کم پڑا ہونا تو بیٹے کے لیے نامور بننا آسان ہوتا ہے. جتنا باپ بلند ہوگا بیٹے کے لیے اتنا ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب مشکلات کا اندازہ لگائیے. حسین اس کا بیٹا ہے کہ جس نے بلندی کے کسی بھی نچلے زینے پر قدم رکھا ہی نہیں. سخاوت میں دیکھیں تو سخی الاسخیاء, تقوی میں دیکھیں, عبادت میں دیکھیں تو ہر جگہ علی جو ہے بلند نظر آتے ہیں. امیر المؤمنین ہیں, امام المتقین ہیں, سخی الاسخیاء ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا زینہ نہیں ہے کہ جہاں حسین کے لیے مشکلات نہ ہوں. چلیے میں اور ایک مثال دوں. بھائی ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس میں سارے عالم ہیں. اب اس گھر میں کوئی روشنی دینا چاہے تو کیسے, اپنا نام بلند کرنا چاہے تو کیسے, سوال ہے نا. ابھی قبلہ یہی تو کہہ رہے تھے نا, سوال کو سمجھیے. اب اس گھر میں سارے عالم ہیں, اب اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہے تو فاضل آئے گا تو نام بلند ہوگا. اور جہاں سارے فاضل ہوں, توجہ میری طرف رہے جی, جہاں سارے صاحب بھائی جہاں سارے فاضل ہوں, اب اس گھر میں آ کر کوئی اپنا نام روشن کرنا چاہے تو مجتہد آئے گا تو نام روشن ہوگا نا. تو جہاں سارے مجتہد ہوں بھائی وہاں معصوم آئے گا. میں آپ کے مزاجوں سے واقف نہیں ہوں لیکن میں بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. اب اس گھر میں کوئی نام روشن کرنا چاہے تو کیسے؟ چلیے میں پھر آتا ہوں. حسین اس گھر کا فرد ہے کہ جس گھر میں 1.25 لاکھ نبوت کا چراغ جل رہا ہے. حسین اس گھر کا فرد ہے جہاں 1.25 لاکھ ولایت کا چراغ جل رہا ہے.
حسین اس گھر کا فرد ہے کہ جہاں 1.25 لاکھ انبیاء کا چراغ جل رہا ہے. اب اس گھر میں آ کر حسین اپنا نام روشن کرنا چاہے تو، لیکن حسین نے وہ راستہ اختیار کیا کہ پیغمبر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جس طرح تو نے نماز پڑھی ہے اس طرح کسی نے نماز نہیں پڑھی. اور بابا علی نجف سے آئے، بیٹا میں گواہی دیتا ہوں جس طرح زکوٰۃ تو نے دی ہے میں بھی نہیں دے سکتا. مولا علی نے زکوٰۃ دی ہے نا، مسجد نبوی ہے، اصحابہ ہیں، سر پر سایہ موجود ہے، کوئی غم کوئی فکر نہیں. سائل آیا سوال کیا، جواب نہیں ملا. کہا یا اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. ادھر اشارہ ہوا، سائل سمجھ گیا. اب مجھے پتا نہیں یہ سائل کون تھا، کوئی نہایت ہی زیرک تھا کہ ایک معمولی سے اشارے کو سمجھ گیا. علی نے بھی زکوٰۃ دی ہے، حسین نے بھی زکوٰۃ دی ہے، لیکن بڑا فرق ہے. اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین. دنیا والو اگر حسین کا نسب جاننا چاہتے ہو تو حسین مجھ رسول کا بیٹا ہے، لیکن اگر میرا حسب جاننا چاہتے ہو تو میں رسول حسین سے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. کو تھوڑی بہت تھکاوٹ بھی لگ ہی رہی ہے. چلو جی اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے بھی ایک دفعہ بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في دعائه رب أنزلني منزلا مباركا
وأنت خير المنزلين. صلوات. ویسے عمومی طور پہ میرا ٹائم وہی ہوتا ہے کہ جب پلیٹوں کا ٹائم ہوتا تو میں بالکل زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، بس شکریہ کے لیے میں باب شکر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ہوں. اور ایک بات جو اللہ نے تشیع کے مزاج میں رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اس فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں. ہم اپنی خوشیوں میں بھی اپنی خوشی نہیں مناتے ہیں، ان کی خوشی منایا کرتے. ہم اپنی خوشی میں اپنا ذکر نہیں کرتے، ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا اللہ ذکر کیا کرتا ہے. ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر عبادت ہے. ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کی عبادت بن جایا کرتا ہے. اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تذکرہ عبادت ہوا کرتا ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اس وجہ سے کہ ہر محفل ہو یا مجلس ہو یا جشن ہو، جس جشن میں ذکر علی نہ ہو وہ جشن نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. فرمایا کہ علی کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر کرنا اپنی مجالس کو، محافل کو، اپنے جشن کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا کرو. لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادًا. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے سجایا کرو. وہ منحوس مجلس ہوتی ہے جس میں علی کا ذکر نہیں ہوتا. علی کا ذکر کرنا عبادت، اور علی جمال الہی کا ترجمان ہے. علی کمال الہی کا ترجمان ہے. ہم نے ساری ایک چیز جو میرا نظریہ ہے، البتہ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں اس میں علماء حضرات ہیں، باہر کا فرق کی اپنی ہے. ہماری خود کتاب جو محبت اہل بیت ہے، اس میں بھی ہم نے اسی نظریے کو کہ محبت علی ابن ابی طالب، محبت اہل بیت، یہ تکوینی سلسلہ ہے. یہ ہر ایک کے دل میں نہیں آ سکتی ہے. اسی وجہ سے اس کی کئی دلیلیں ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ میرے مولا اور آقا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، ہماری محبت جب تمہارے دلوں میں آ جائے تو غرور نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ نعمت عظمی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. اس وجہ سے کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے. تم نے ہمیں نہیں دیکھا ہے، ہماری ذریت کو نہیں دیکھا ہے، ہماری اولاد کو نہیں دیکھا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب بھی نام مبارک علی آتا ہے، اولاد علی آتا ہے، تمہارا دل مچل جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہمارا نام آتا ہے وہ تمہارے دل کے اندر الہام کیا کرتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے، خود نہج البلاغہ کے اندر میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، ایک منافق کو 7 اقالیم، ساری دنیا دے دوں، یہ زمین دے دوں،
یہ آسمان دے دوں، یہ سارا نظام دے دوں۔ اچھا جو فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، دے سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا کہ دے دوں۔ اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ میں اگر ایک منافق کو ساری دنیا دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر میں ایک مومن کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر کہوں تو مجھ سے بغض کر، مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ مجھ سے بغض نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرمایا ہے، یا علی حب کا ایمان، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیرا بغض کفر اور نفاق کے اوپر دلیل ہے۔ اس وجہ سے ہم اللہ کو شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں مولا امیر المومنین جیسا رہنما عطا کیا ہے، مقتدا عطا کیا ہے، اور ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں ولایت معصومین ان انوار قدسیہ کا اور معصومین علیہ السلام کی ولایت ہمیں نصیب کی ہے۔ میں علماء کرام کا فرداً اور ہمارے قبلہ سید اظہر حسین جو ہماری اس ٹیم مجلس علماء امامیہ کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں یورپ کے، اور اسی طرح قبلہ ہمارے یاد ہیں حقیقت میں حضرت عید اللہ قبلہ حافظ ریاض حسین نجفی، ان کو دیکھتے ہیں ہمیں ان کی یاد آتی ہے، اور ایک بہت بڑا جو سرمایہ ملت اور ان کا جو وجود ہے حقیقت میں قوم کے لیے بہت ہی بابرکت۔ اور جب ہمارے پاس وہاں مانچسٹر میں بھی کئی دفعہ تشریف لائے، اور یورپ میں، مغرب میں، ویسٹرن کنٹریز میں جہاں ہم جاتے ہیں، لوگ ہمیشہ ان کا تذکرہ خیر کر کے اپنی یادوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت دے، اور ان علماء کرام اور ہمارے بزرگان علماء اعظام اور جتنے ہمارے اس وقت دور دور سے تشریف لائے ہیں، تنظیمی اور مکتبی اور اس بالخصوص ریور گارڈن کے ہمارے بزرگان، ہمارے ہمسائے، میں سب کا تہ دل سے شکریہ بجا لاتا ہوں۔ اور یہ شکریہ کوئی رسمی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم رسول خدا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا۔ میں جہاں جہاں سے بھی ہمارے بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے فیملی ممبرز، یہ ساری ہماری ایک ہی فیملی ہے حقیقت میں۔ ولایت ایک فیملی کا نام ہے، اور یہ خون اپنے جو ہے نا اس سے بھی زیادہ طاقتور جو ہے نا یہ خون ہے جو خون ولایت ہے۔ اور میں اپنے ناصر بھائی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت زیادہ زحمتیں بھی اٹھائی ہیں، اور ہمارے کہنے پہ میں آج باہر کیف یہ بھی میرا فریضہ بنتا ہے اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا ساری دنیا کے سامنے جو ہے نا شکریہ ادا کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے اور توفیق دے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ یا اللہ اس جشن انوار کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے مومنین اور مومنات تشریف لائے ہیں اوپر منزل میں، ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ آوازیں تو آ ہی رہی تھیں جشن کی،
تو میں نے کہا کہ جشن ہم تھوڑا کر رہے ہیں، یہاں پہ پورا ماحول ہی جشن کا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بہنوں کو، بچوں کو اور ہمارے بھائیوں کو، بزرگان کو، علماء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہر قسم کی جو آفات ہیں، بلیات ہیں، ان سے محفوظ فرمائے، ان کے حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. پروردگار انہیں ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائے، انہیں رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے، تسکین زندگی عنایت فرمائے. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں، علماء کرام ہیں، مرحومین، مومنین، مومنات، اللہ سبحانہ و تعالی بحق محمد و آل محمد انہیں جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جو حاجتیں آپ کے دلوں میں ہیں ان کے پورا ہونے کے لیے جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں ان سب کو شرف قبولیت کے لیے سارے ہم مل کے اپنے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ کی صحت و سلامتی کے لیے سارے مل کے دعائے فرج پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا رحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باری دیگر بہت شکریہ آپ سب کا. تمہیں شاباش